یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلون ضرور بالضرور آزمائیں گے، لیبلون ضرور بالضرور آزمائیں گے، کم تمہیں، اللہ لیبلونکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، بشیء من الصید شیء چیز، من الصید جانور، شکاری جانور، بشیء من الصید کسی نہ کسی شکاری جانور کے ذریعے، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید شکاری جانور کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، تنالہ پہنچ رہے ہوں گے اس کو، تنالہ پہنچ رہے ہوں گے اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، تنالہ ایدیکم ورماحکم تمہارے ہاتھ اس تک پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے نیزے اس تک پہنچ رہے ہوں گے، لیعلم جاننا چاہتے ہیں اللہ لیعلم اللہ تاکہ اللہ جانے، اور اللہ جاننا چاہتے ہیں، من کون ہے جو یخافہ اس سے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، فمن پس جس نے اعتدا حد سے تجاوز کیا، بعد ذالک اس کے بعد، جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب، دردناک سزا ہے۔ یہ جو آیت ہے گو کہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صحابہ کرام سے بھی زیادہ، اس زمانے سے بھی زیادہ یہ آج ہم پر صادق آ رہی ہے اور ہمیں کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اصل میں اس طرح تھا کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ویسے شکار حلال ہے، شکار ویسے حلال ہے، لیکن حالت احرام میں یا حرم میں، حالت احرام میں ہو پھر تو کہیں پر بھی شکار حرام ہے، لیکن اگر حرم کے اندر ہو تو حالت احرام میں نہ بھی ہو، حرم میں حالت احرام میں نہ بھی ہو پھر بھی شکار حرام ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حج یا عمرے کے لیے احرام باندھے ہوتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ شکار بالکل سامنے، ہاتھ بڑھا کے پکڑ سکتے ہیں، یا کوئی نیزہ، کوئی ڈنڈا وغیرہ اس کے ذریعے اس کو مار کے پکڑ سکتے ہیں، سامنے ہاتھ پہنچ رہا ہے، اور ہاتھ پہنچ رہا ہے لیکن احرام پہنا ہوا ہے، حلال نہیں، ہاتھ پہنچ رہا ہے لیکن احرام پہنا ہوا ہے لہذا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہی کون ہے؟ اب صرف وہ شخص بچے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اب صرف وہ شخص شکار سے بچے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ بعینہ یہی کیفیت روزے کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ لگا ہوا ہے، یعنی بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب آدمی آرام سے کھا لے پی لے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہاتھ پہنچ رہا ہے لیکن حرام ہے، حرام ہے۔ اب یہاں صرف وہ بچے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے پیسہ موجود ہے، ہم لے سکتے ہیں رشوت کی صورت میں،
حرام کی صورت میں، چوری ڈاکے کی صورت میں ہاتھ پہنچ رہا ہے، ہاتھ پہنچ رہا ہے، لیکن ہے حرام، ہے حرام لیکن ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو مثال کے طور پر، خاص طور پر جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں، ان کو فنڈ ملتے ہیں، وہ چاہیں تو ہاتھ پہنچ رہا ان کا، 2 نمبری ڈنڈی کرپشن کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ 2 نمبر طریقے سے انسان مال کما سکتا ہے، چوری کر کے، چھپا کر، کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن وہی حرام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں ہاتھ پہنچ رہا ہے بہت سی جگہوں پر۔ ہم میں سے تقریباً میرے خیال میں ہر شخص کے سامنے ایسی صورت پیش آتی ہے، وہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہاں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اللہ کے ڈر سے اس حرام سے بچ جائے، اس مال سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور غالباً کہ ایران کے خلاف جنگ چل رہی ہے۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک مجاہد کو، جو صحابی تھے، ان کو نا ایک تھیلی ملی، اور اس تھیلی کے اندر نا بڑے قیمتی زیورات وغیرہ تھے۔ انہوں نے وہ تھیلی کھولی، بند کر دی، اور بند کر کے اپنے آپ کو لپیٹا، چہرہ لپیٹا، بند چہرہ لپیٹ کے اپنے آپ کو چھپا کے جو کمانڈر تھے ان تک پہنچا دی، کمانڈر تک پہنچا دی، خود سامنے نہیں آئے، کمانڈر تک پہنچا دی۔ کمانڈر نے تھیلی دیکھی تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں، جواہرات ہیں اور نامعلوم اور کیا کچھ۔ اس نے اعلان کیا کہ بھائی اس طرح یہ تھیلی مجھ تک پہنچائی گئی ہے، تو یہ کون لے کے آیا ہے؟ اب وہ شخص اندر کھڑا ہوا ہے خاموش۔ نے کہا بھائی بتاؤ کون لے کر آیا ہے، کس نے دی ہے یہ والی؟ وہ خاموش۔ پھر اس نے کہا میں اس کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئے۔ جب اس نے اللہ کی قسم دی نا، تو وہ جو مجاہد لے کے آیا تھا نا، اس نے اپنا چہرہ لپیٹا، اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپا، اور ڈھانپ کے سامنے آیا۔ تو اس نے کہا، کمانڈر کہنے لگا بھائی کپڑا تو ہٹاؤ، پتہ لگے کون ہے۔ کہنے لگا جس کے لیے میں نے کیا ہے نا اس کو پتا ہے، جس کے لیے میں نے کیا ہے اس کو پتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ مجھے اس کا کوئی صلہ دینا چاہیں، میں آپ سے کوئی صلہ نہیں لینا چاہتا، میں اس سے لوں گا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں واقعتاً خدا کا خوف تھا، ورنہ وہ رکھ لیتے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، اندھیرا بھی ہوتا ہے اور چھپا سکتے تھے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ دیکھیں اسی پر نا ہمارے آخرت کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اس کیفیت پہ ہونے ہیں اصل، اس کیفیت پر۔ کون ہے جس کے دل میں خدا کا احساس تھا، کتنا زیادہ احساس تھا، کتنا زیادہ ڈر تھا۔ اسی کو تقوی بھی کہا جاتا ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، 6 پارے میں پڑھا، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ اور قربانی کے بارے میں ہم ابھی چند دن آیات پڑھتے رہے ہیں، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا احساس، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کے سامنے پیش ہونے کا احساس۔ جیسے ہم پڑھیں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اس بات سے ڈرا کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جنتان، اللہ اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا کریں گے۔ یہ احساس، یہ جتنا قوی ہوگا ایمان اتنا قوی ہوگا، اعمال میں اتنی جان آئے گی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ سو اس طرح کی، اچھا جو ہے نا پہلا جملہ، یا ایھا الذین آمنوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ، ضرور بے ضرور اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایمان والے، اور یہ قیامت تک کے ہیں، یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے سامنے ایسی صورت پیش آتی رہے گی۔ وہاں صرف ایک چیز ان کو روکے گی، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ کون ہے؟ دیکھا نہیں اس نے اللہ کو، دیکھا نہیں اس نے اللہ کو، لیکن اس پتا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔
ایک حدیث مبارکہ ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث احسان. حدیث احسان. یہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے انسانی شکل میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے، سوال جواب شروع کر دیے. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پھر ایک سوال کیا، مل احسان، کہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ رہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا تمہیں. تم من یخافہ بالغیب، بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے. یہ کیفیت جتنی مضبوط ہوگی نا، یہ جو تزکیہ تھا نا، تزکیہ، وہ بیسیکلی یہ چیز، یہ احساس انسان کے اندر پیدا کرنا. تزکیہ اصل میں بیسیکلی اس چیز کا نام تھا. آپ لوگوں کا تزکیہ کریں. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. اللہ کی ذات کا احساس جتنا زیادہ ہوگا، انسان کے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے، انسان کا کردار اتنا مضبوط ہوگا، انسان اتنا بہادر ہوگا، اتنا شجاع ہوگا. کیوں؟ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، بشیء من الصید، شکاری جانور کی شکل میں، تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے نیزے اس تک پہنچ رہے ہیں. لیعلم اللہ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، من یخافہ بالغیب، کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. بنی اسرائیل یہاں ناکام ہو گئے تھے، ہم پڑھ چکے ہیں بار بار. بنی اسرائیل یہاں ناکام ہو گئے تھے. اللہ نے کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. لو جی شکار سامنے، یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتے والے دن شکار سامنے، ہاتھ بڑھا کے پکڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ناجائز، حرام ہے، اجازت نہیں ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے والا دن نہیں ہے تو اب اجازت ہے، لے سکتے ہو. اب شکار کا نام و نشان ہی نہیں. اب شکار کا اب پکڑ سکتے ہیں، ہفتے کا دن ہے، جائز نہیں ہے. بہک گئے، پھسل گئے کہ ہم نے پکڑنا ہے. کوئی ہیلا بہانہ، دو نمبری، کوئی ٹرک، کوئی چلیں، وہ ہماری پاکستانی اصطلاح ہے، جگاڑ، کچھ. حالانکہ لیعلم اللہ من یخاف، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ناکام ہو گئے. اے ایمان والو، اللہ تمہیں بھی آزمائیں گے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، فمن اعتدی، جس نے حد سے تجاوز کیا، بعد ذلک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا، نہ قتل کرنا، لا تقتلوا، نہ قتل کرنا، الصید، شکاری جانور کو، شکار کو قتل نہ کرنا. وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، حرم، محرم ہو، یعنی احرام کی حالت میں. وَأَنْتُمْ حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہوئے. احرام کی حالت کے اندر شکاری جانور کو قتل نہ کرنا. وَمَنْ، اور جس نے، قَتَلَهُ، اس کو قتل کیا، مِنْكُمْ، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، جس نے تم میں سے جان بوجھ کر اسے مار ڈالا، فجزاء، تو پھر اس کی جزا یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، مثل ما قتل من النعم، مثل، جیسا، ما، جو، قتل، اس نے قتل کیا، من النعم، مویشی جانوروں میں سے. فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی جو جزا ہے وہ اسی جیسا مویشی جانور اس کو دینا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا. یحکمو، اور فیصلہ کریں گے، بھی، اس کے بارے میں، ذوا عدل، دو عادل انسان،
منکم تم میں سے دو عادل انسان اس کا فیصلہ کریں گے کہ بھئی ہاں جو اس نے جانور قتل کیا ہے نا تو اس کا اس جیسا جانور یہ ہے، جس جیسا جانور قتل کیا اس جیسا جانور، دو عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہدین، اور یہ جانور جو ہے بالغ پہنچایا جائے الکعبہ، کعبہ یعنی حرم کے اندر، یہ جانور حرم میں پہنچایا جائے، حدود حرم کے اندر، اور وہاں اس کو ذبح کیا جائے، اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ او یا کفارتن، اور یا پھر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، طعام مساکین، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلائے، وہ کفارہ یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلائے۔ او یا عدل، برابر، ذالکا، اس کے صیامہ، روزے رکھے۔ تین چیزیں، تین شکلیں اللہ پاک نے بیان فرمائی یہاں پر۔ اگر کوئی شخص حالت احرام کے اندر یا حرم کے اندر کسی جانور کو قتل کر دے، شکار کر لے اس کا، تو تین شکلیں ہیں کفارے کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ویسا ہی جانور ذبح کیا جائے، ویسا ہی جانور ذبح کیا جائے، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس جانور کی جو قیمت تقریباً بنتی ہے، اس جانور کی جو قیمت بنتی ہے، وہ قیمت جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دی جائے، وہ قیمت جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کی جائے۔ او کفارۃ طعام مساکین، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری شکل یہ ہے اس کے برابر روزے رکھے جائیں، اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ اچھا، روزے کیا مطلب، کتنے رکھے آدمی؟ اس کے برابر ہے نا، عدل ذالک، اس کے برابر روزے رکھے جائے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ ہر مسکین کو اتنا دے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، جتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، ہر مسکین کو وہ اتنا دے۔ اچھا، فرض کیا کہ وہ جو رقم تھی وہ تقریباً 50 مساکین کے اوپر تقسیم ہوئی، 50 فدیے بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے 50 روزے رکھے۔ او عدل ذالک صیامہ، یا اس کے برابر روزے رکھے۔ یہ تینوں شکلیں ہیں۔ بس اوقات صاحب حیثیت بندہ ہے، جانور ذبح کر سکتا ہے، بہت اچھا ہے۔ بس اوقات صاحب حیثیت نہیں ہے، غریب ہے، چلو پھر کم سے کم یہ ہے کہ وہ روزوں کی شکل کے اندر فدیہ ادا کرے۔ لیذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہی، اپنی اس حرکت کا، تاکہ اپنی اس حرکت کا وبال چکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی سزائیں متعین فرمائی ہیں نا، آپ اس میں دیکھیں، اس میں جہاں اس بندے کے لیے تھوڑی سی مصلحت ہے یا اس کی اصلاح ہے، وہیں پر معاشرے کا بھی فائدہ ہے۔ اب اس کی اصلاح کیا ہے؟ بھائی جس کو 15-20 روزے رکھنے پڑ گئے، 15-20 روزے، وہ کہ آئندہ میری توبہ، میں نے نہیں کر رہا، آئندہ میری توبہ میں نے نہیں کرنا، اس کی اصلاح ہو گئی، وہ متوجہ ہو گیا، بھائی آئندہ بھول کر بھی یہ غلطی نہیں کرنی۔ اور معاشرے کا فائدہ یہ کیا ہوا؟ غرباء کو کھانا مل گیا، مساکین کی خدمت ہو گئی۔ ہم ابھی کل پرسوں پڑھ کے آئے ہیں، یہ جس شخص نے قسم کھائی اور قسم توڑنی پڑ گئی، اچھا اس قسم ٹوٹنے کی صورت کے اندر ہم نے اس کا کفارہ کیا پڑھا تھا؟ اطعام 10 مساکین، 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، بھلا ہو گیا، 10 بندوں کا بھلا ہو گیا۔ او کسوتہم، یا ان کو لباس مہیا کرے۔ اور چوتھا یہ تھا جو ایسا نہ کر سکے وہ روزہ رکھے۔ تو اپنی اصلاح بھی ہے، اپنی بھی اصلاح ہے، لوگوں کا بھی فائدہ اور بھلا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام جو ہے وہ سزاؤں کا تعین کرتا ہے نا، تو اس کے اندر بھی انسان کا بھی فائدہ ہوتا، اپنا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی جگہوں پر ہم پڑھ کے آئے ہیں قصاص کے اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک شکل یہ ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ چلو اگر وہ قاتل کو قتل نہیں کرتے تو وہ دیت دے، اور یہ دیت اتنی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دو فیملی جو ہے نا ان کا فیوچر بن جاتا ہے، وہ سنور جاتی ہیں، ایک دو فیملیاں وہ سنور جاتی ہیں۔ پیچھے ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا، تو وہ جو مزنگ میں نا دو لڑکوں نے دو لڑکوں کو قتل کیا تھا، وہ امریکی ایک تھا، اس نے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، اس کو جی ریمنڈ ڈیوس نے، تو وہ جو مقتول کے ورثاء تھے انہوں نے دیت لی تھی، اور وہ دیت کروڑوں میں تھی، بہت پیسہ ملا تھا ان کو، اور اتنا پیسہ ملا تھا کہ سنور جاتے وہ، لیکن وہ اس کے بعد ہوس اور لالچ میں آ گئے، اپنا خود انہوں نے نقصان کیا، لیکن اتنا ان کو ملا کہ وہ سنور جاتے۔ تو دیکھیں دیت کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح بھی رکھی ہے، معاشرے کا فائدہ بھی رکھا ہے۔ اور آگے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جو آدمی دیت بھی نہ دے سکے تو فصیام شہرین متتابعین، وہ 2 مہینے روزے رکھے۔ اور بھائی انسان کی جان لینا مذاق نہیں ہے، 2 مہینے روزے رکھنا ذرا، اور وہ بھی لگاتار، ایک روزہ چھوٹ گیا دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ 40 روزے رکھ بیٹھا تھا، 41واں چھوٹ گیا، دوبارہ نئے سرے سے رکھ۔ انسان کی جان ہے، مذاق ہے؟ ایک مسلمان کی جان تم نے لی ہے، ایک مذاق ہے؟ بغیر کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، بدمعاشی کر رہے ہو، فساد پھیلا رہے ہو، قتل و غارت گری کر رہے ہو، تو اس بندے کی اصلاح، اگر وہ واقعتاً 2 مہینے کے روزے رکھے، واقعتاً 2 مہینے کے وہ روزے رکھے، میں یقین سے کہتا ہوں آئندہ وہ قتل کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، روزانہ افطاری کے وقت دعا کرے گا، یا اللہ آئندہ میری توبہ۔ تو انسان کی اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے، اگر واقعتاً ان چیزوں کو لاگو کیا جائے، اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے، معاشرے کا بھلا اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِي، تاکہ وہ اپنی حرکت کا مزہ چکھے۔ عفا، معاف کر دیا، اللہ نے، عما سلفا، جو کچھ پہلے ہو چکا۔ عفا اللہ عما سلف، یعنی اس سے پہلے دور جاہلیت میں یا یہ حکم آنے سے پہلے اگر کسی سے ایسی کوئی حرکت ہو گئی تھی تو وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، اور جس نے دوبارہ یہی حرکت کی، پچھلا اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، اور جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فینتقم، تو پھر سزا دیں گے یا انتقام لیں گے، اللہ منہ، اس سے، پھر اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ کیوں اتنا سخت لفظ فینتقم اللہ من، اللہ انتقام لیں گے؟ بھائی وہ جگہ بڑی قابل احترام، بہت، ابھی انشاءاللہ ہم کل ہی پڑھیں گے، اللہ پاک اس جگہ کا احترام بیان فرما رہے ہیں اور اس کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، اور جو بار بار ایسی حرکتیں وہاں کرے گا تو گویا کہ اللہ کے گھر کی حرمت پامال کر رہا ہے، تو پھر اللہ کہتا میں آپ نمٹتا ہوں۔ فینتقم اللہ منہ، آپ دیکھیں جب ابرہہ آیا تھا نا اس گھر کو منہدم کرنے، ابرہہ اس گھر کو منہدم کرنے آیا تھا، سارے پیچھے ہٹ گئے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹ گئے تھے سارے۔ اللہ نے کہا میرا گھر ہے، تم اس کو گرانے آئے ہو، آؤ۔ فینتقم اللہ منہ، انتقام لیا اللہ نے ان سے، فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لیں گے، واللہ، اور اللہ عزیز بڑے غالب ہیں، ذو انتقام اور انتقام لینے والے ہیں۔ احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، صید، شکار، البحر، سمندری، تمہارے لیے سمندری شکار حلال کیا گیا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ متاع، یہ سامان ہے، لکم، تمہارے لیے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے، قافلے والوں کے لیے۔ اگر حالت احرام کے اندر بحری سفر ہے
بحری سفر، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش دی ہے کہ اگر انسان شکار کر کے کوئی چیز اپنی خوراک کے لیے لیتا ہے جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر زمین تو ہے نہیں ہے، یہاں دکان ہے، یہاں دکان ہے، یہاں گھر ہے، وہاں ہو سکتا ہے بسا اوقات کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو، تو اللہ پاک نے پھر وہ جو مچھلیاں وغیرہ ہے اس کو شکار کرنے کی اجازت دے دی، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ اسلام کیا، یہی تو خوبیاں ہے اس کی۔ جہاں دیکھا ہے انسان کے لیے مشکل ہے، آسانی پیدا کر دی۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاعا لکم، یہ سامان ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے، وحرم، اور حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، صید البر، خشکی کا شکار، اور خشکی کا شکار حرام کیا گیا، ما دم تم، جب تک کہ تم حرما، احرام کی حالت میں ہو، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خشکی کا شکار حرام ہے، البتہ سمندری شکار وہ حلال ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی، وہ اللہ، الیہ، جس کی طرف، تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بس یہاں تک۔